اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم سورہ البقرہ 2 کی آیت نمبر 30 کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ جو پہلا ٹکڑا لیا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً 2/30، تو اس کا ہم نے دوسرا ایپیسوڈ بھی کر چکے ہیں، اور اس میں ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں معاملہ وہ ملائکہ سے متعلق ہے۔ تو یہ ملائکہ کا سے متعلق معاملہ تھوڑا سمجھنے میں لیندی ہو گیا ہے، لیکن بہرحال اللہ کرے کہ یہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم نے یہ کر لیا ہے تقریباً 2 ایپیسوڈ، اور یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم ملائکہ کے بارے میں بات کریں گے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے کہا تھا کہ جنت کا کیا عرض کیا جائے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا 41/30، ایک یقین محکم ہے اور اس کے بعد پھر استقامت ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ نزول ملائکہ ہوتا ہے۔ ملائکہ انسانی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا ملائکہ نظر بھی آتے ہیں؟ یہ ملائکہ ہیں کیا؟ اور یہ ملائکہ کرتے کیا ہیں؟ یہ چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ ملائکہ انسانی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا ملائکہ نظر بھی آتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ یہ ملائکہ ہیں کیا، اور چوتھا سوال ہے کہ اور یہ ملائکہ کرتے کیا ہیں۔ نزول ملائکہ سے ہوتا کیا ہے، یہاں تو صرف یہ بات ہوگی نہ کہ خوف نہیں رہے گا جو ہم نے ابھی سیکھا ہے، حزن نہیں ہوگا، یہ بھی ہم نے سیکھا ہے۔ یاد رکھیے، انسان دنیا کے اندر خود اپنی ذات کی اندر کی کمزوریوں، نفسیاتی الجھاؤ، کمپلیکسز کے ہاتھوں مرتا ہے۔ چاہے باہر اس کی حفاظت کا 1000 انتظام فرما دیجئے، اگر اس کے دل کے اندر خوف بیٹھا ہوا ہے تو رات کے باوجود 1000 انتظامات کے وہ سو نہیں سکے گا رات کو۔ یہ اندر کی چیزیں کیا ہیں؟ یہ اندر کی چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ غلط قوتیں ہوتی ہیں جنہیں ابلیسی وساوس کہا جاتا ہے۔ وہ بھی نفسیاتی الجھاؤ، کمپلیکسز ہی ہوتے ہیں۔ ملائکہ کی قوتیں ان تمام نفسیاتی الجھاؤ، کمپلیکسز کو دور کرنے کے بعد آپ کو ایک متوازن شخصیت دیتی ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، ملائکہ کی قوتیں ان تمام نفسیاتی الجھاؤ کو دور کرنے کے بعد آپ کو ایک متوازن شخصیت بنا دیتی ہیں، بیلنسڈ پرسنالٹی کر دیتی ہیں۔ اسی کو قرآن میں نفسیاتی قوت ملائکہ کی قوتیں کہا گیا ہے۔ یہ قوتیں کرتی کیا ہیں؟ دور اول کا میدان جنگ، صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی اجمعین جیسے سپاہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سپہ سالار، کیا ہوں گی ان کی نفسیاتی کیفیات؟ اس کا اندازہ تو ہم بخوبی نہیں کر سکتے کہ وہ ان کا مقام جس بلندی پر تھا، ان کا کردار جس بلندی پر تھا۔ ساز ویراک اور اسلحہ اپنی جگہ بڑی چیزیں ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ جو شے معاونت کرتی ہے اور جس پر جنگ کی کامیابی کا مدار ہوتا ہے، وہ سپاہی کا میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ہوتا ہے۔ یہ جم کر کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ یہ انسان کے اندر کا ایک داخلی تغیر ہوتا ہے۔ یہ اندر کی ایک قوت ہوتی ہے، وہاں اس کے پاؤں جم کر رہیں، یہ کام وہی اندر کی قوت کر سکتی ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم 8/12، جب تمہارے رب نے ملائکہ کی طرف وحی کی، انی معکم 8/12، تم چلو ایک کام تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ وہ کام کیا ہے جو ان کے سپرد کرنا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ ان صحابہ سے کہو، یہ جو بدر کے میدان میں ان صحابہ کے متعلق کہا جا رہا ہے،
یہ بات بدر کے میدان کے لیے کہی جا رہی ہے۔ تو یہ کام کیا تھا جو ملائکہ سے کہا گیا تھا؟ یہ بہت بڑا کام تھا۔ کام یہ تھا، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب تم ہماری مشیت اور منشا اور قانون کے مطابق یہ کچھ کرتے ہو تو ہمارا بھی فرض ہے۔ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا 8/12، یہ جو جماعت مومنین کی ہے، یہ جو مجاہدین کی جماعت ہے، جاؤ ملائکہ جاؤ اور جا کر ان کے پاؤں میں ثبات پیدا کرو۔ یہ ہے کام جو وہ ملائکہ کرتے ہیں۔ ادھر جب تم ان کے پاؤں میں یہ ثبات پیدا کرو گے اور نتیجے کے طور پر ان کے ہاں اس قدر ثبات پیدا ہو جائے گا، تو پھر ہوگا یہ کہ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ 8/12، ان مومنین اور مجاہدین کی جماعت کا ایسا رعب چھا جائے گا کہ یہ مخالفین کی جماعت میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ کیا ملائکہ نظر بھی آتے ہیں؟ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا 9/26، ہم نے ایسے لشکر نازل کیے جن کو تو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ ملائکہ ہیں کیا، اور یہ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ ان ملائکہ کے لشکروں نے آ کر کیا کیا تھا؟ کیا ملائکہ نے تلواریں مومنوں کی جماعت سے لے کر خود چلانا شروع کر دی تھی، یا یہ ملائکہ کے لشکر نے خود تیر چلانا شروع کر دیے تھے؟ یہ سارے کام تو جماعت مومنین اور مجاہدین کر ہی رہے تھے۔ وہ کام جو ان سے ناممکن تھا اور آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ناممکن ہے، وہ ہے انزل اللہ سکینتہ 9/26، ان فرشتوں نے تمہارے دلوں کے اندر سکون پیدا کر دیا تھا۔ آج بھی نفسیات کے معالج مرض کی تہ تک پہنچ کر اس کی وجوہ کو ابھار اور نکھار کر سامنے لے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ڈر اور خوف اور یہ بے سکونی اور بے چینی اسی وجہ سے ہے، یہ وجہ ہے جو ہم آپ کے سامنے ابھار کر لے کر آئے ہیں۔ مریض جب پوچھتا ہے کہ یہ ڈر اور خوف، یہ بے سکونی اور بے چینی کا علاج کیا ہے، یہاں پر معالج اپنا سر جھکا دیتا ہے کہ سائنس نے اس کا علاج صرف یہ دریافت کیا ہے کہ اس کی وجوہ کو ابھار کر اور نکھار کر سامنے لایا جائے، بس یہی کافی ہے، اور اسے آدھا علاج متصور کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی میڈیسن ایجاد نہیں ہوئی، نہ یہ چیز اسلحے کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، اور نہ قانون کسی پر لاگو کر کے اس مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو فرشتوں کے ذریعے سے ایک کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے، اس کیفیت سے سکون و طمانینت کی یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اور اسی کیف و سرور میں انسان ڈر اور خوف کے حیولے سے نجات حاصل کر لیتا ہے، اور یہی چیز اصل چیز ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی چیز ڈاکٹر سے پوچھیں کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں ہر چیز سے ڈرتا ہوں، مجھے کوئی، یا میں بہادر کیسے بنوں، تو وہ کہے گا کہ میرے پاس اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہے، یہ آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ تو کیفیت جو ہے نا، دوائیاں پیدا نہیں کر سکتی، ڈاکٹر آپ کو ایک کیف میں نہیں لا سکتا، یہ صرف فرشتے کر سکتے ہیں، ملائکہ کر سکتے ہیں جو اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی میں شکست و فتح کا راز پنہا ہے، جمعیت خاطر کا ہونا، سب سے بڑی بات یہ ہے، اس سکون قلب کا حاصل ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ملائکہ کی قوتیں ہیں جو انسان کی شخصیت کے اندر بیدار ہوتی ہیں، جیسے خوشبو پھول کے ذریعے ہمارے مسام کو راحت بخشتی ہے، اسی طرح یہ نظر نہ آنے والے ملائکہ کے لشکر کے ذریعے ہماری ذات کے اندر توازن قائم ہوتا ہے۔ اسی توازن کے حاصل ہو جانے سے انسان کا دماغ بھی قائم رہتا ہے اور اس کے پاؤں جم جاتے ہیں، اور یوں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب چاہے وہ فرد کی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، دنیاوی اور کاروباری میدان ہو یا میدان جنگ ہو، یہ وہ نفسیاتی قوتیں ہیں جنہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، لم تروہا 9/26، انہیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ قرآن نے اثرات کا اثبات کیا ہے، انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ و علی المؤمنین 9/26، یہ جو سکون قلب حاصل ہوتا ہے اس کو تو محسوس کیا جا سکتا ہے، مگر لم تروہا
9/27 आँखों से देखा नहीं जा सकता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से भी बड़ी ज़्यादा तेज़ निगाह रखने वाली दूरबीन आँखें भी मुमकिन हो सकती हैं। यानी ये तो नामुमकिन है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सलाहियतें मिली थी उससे ज़्यादा किसी को मिली हों देखने के मामले में। तो जब उनके लिए कह दिया कि तुम नहीं देख सकते तो फिर हम और आप क्या चीज़ें हैं। मलाइका तो कुदरत की वो कायनाती क़ुव्वतें हैं जो आलम अम्र और आलम खल्क़ में खुदा के प्रोग्राम को सरअंजाम देती हैं। मलाइका फ़ितरत की क़ुव्वतों को भी कहा जाता है। मलाइका इंसान के अपने अंदर की नफ्सियाती क़ुव्वतों को भी कहा जाता है जो इसके अंदर एतदाल और सुकून पैदा करती हैं, या फिर वो नफ्सियाती क़ुव्वतों को भी कहा जाता है जो इज़्तिराब और तकलीफ़ और खौफ और हुज़्न पैदा करने वाली क़ुव्वतें होती हैं। और इसके बाद मलाइका का तीसरा दायरा भी है जिसके मुतालिक हम कुछ भी नहीं जान सकते, क्योंकि ये मलाइका कायनात का वो हिस्सा है जो हमारी इस महसूस कायनात से माविरा है, जहाँ खुदा का अम्र कारफरमा होता है, जहाँ खुदा की स्कीमें बनती हैं और आगे चलती हैं, लेकिन अभी आलम महसूसात आलम खल्क़ में नहीं आई हुई होती। वहाँ भी ये मलाइका खुदा के अमूर को सरअंजाम देने वाले होते हैं। लिहाजा मलाइका पर ईमान लाना ही ईमान है, यानी ईमान का जुज़ है ये मलाइका पर ईमान लाना है। इसको थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मलाइका तो कुदरत की वो कायनाती क़ुव्वतें हैं जो आलम अम्र और आलम खल्क़ में खुदा के प्रोग्राम को सरअंजाम देती हैं। मलाइका फ़ितरत की क़ुव्वतों को भी कहा जाता है। मलाइका इंसान के अपने अंदर की नफ्सियाती क़ुव्वतों को भी कहा जाता है जो उसके अंदर एतदाल और सुकून पैदा करती है, या फिर वो नफ्सियाती क़ुव्वतों को भी कहा जाता है जो इज़्तिराब और तकलीफ़ और खौफ और हुज़्न पैदा करने वाली क़ुव्वतें होती हैं। और इसके बाद मलाइका का तीसरा दायरा भी है जिसके मुतालिक हम कुछ भी नहीं जान सकते, क्योंकि ये मलाइका कायनात का वो हिस्सा है जो हमारी इस महसूस कायनात से माविरा है, जहाँ खुदा का अम्र कारफरमा होता है, जहाँ खुदा की स्कीमें बनती हैं और आगे चलती हैं, लेकिन अभी आलम महसूसात आलम खल्क़ में नहीं आई हुई होती। वहाँ भी ये मलाइका खुदा के अमूर को सरअंजाम देने वाले होते हैं। लिहाजा मलाइका पर ईमान लाना ही ईमान है, यानी ईमान का जुज़ है, ये मलाइका पर ईमान लाना है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हमने आज तीसरा एपिसोड किया 30वीं आयत का लफ्ज़ मलाइका पर। शुक्रिया।